سمم بہرے، بکمن اور گنگے ہے، عمیون اور اندھے ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا میں جتنے کافر منافق ہیں وہ نہ سنتے، نہ بولتے، نہ دیکھتے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ حق سننے سے بہرے ہے، جو حق بات کہنے سے گنگے ہے اور حق کی نشانت دیکھنے سے اندھے ہے۔ جیسے کہ ہمارے حکمران سارے باتیں سنتے ہیں مگر مظلوم کی فریاد نہیں سنتے، لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، جیسے سننے والے یہ کہیں گے کہ اس سے بڑا مخلص تو کوئی ہے نہیں ہے زبان سے، لیکن حق کی بات زبان سے نہیں نکلے گی۔ حق کے معاملے میں گنگے ہیں، زمین، آسمان، چاند، سورج، دریا، سمندر، پہاڑ سب ان کو نظر آتے مگر کمزوروں پر ظلم ہوتا ان کو نظر نہیں آتے، غریب مظلوم عوام کی غربت بے کسی ان کو نظر نہیں آتی، لوگوں کی تکلیف اور پریشانی کو نہیں دیکھ سکتی، اس سلسلے میں اندھے ہیں۔ مانا ہوگا سمم، وہ حق بات سننے سے بہرے ہوں گے، بکمن اور حق بولنے سے گنگے ہوں گے، عمیون اور صحیح بات کو دیکھنے سے اندھے ہیں، فہم لا یرجعون اور نہیں لوٹتے۔ او کسبن، یا ان کی مثال بارش کی طرح، منافقین کی دوسری مثال ہے یا ان کی مثال بارش کی طرح، من السماء جو آسمان کی طرف سے نازل ہوتی ہے، فیہ ظلمات اور اس میں اندھیرا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو اس وقت اندھیرا سا چھا جاتا ہے۔ ورعد اور کڑک ہے، وبرق اور بجلی۔ بات سمجھنا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے روحانی بارش نازل ہوئی قرآن کریم، قرآن پاک کی شکل میں، اور اس میں کفر جو وعیدے ہے وہ عذاب کا ذکر ہے تو ان کو تشبیہ دیا رعد کڑک کے ساتھ، اور قرآن کریم میں جو حقانیت کی دلیل ان کو برق چمک کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ یعنی جو قرآن کریم نازل ہوا ہے ہر طرف کفر کی تاریکی چھائی ہوئی تھی تو قرآن کریم نے کفر شرک پر وعید سنائی، اور قرآن کریم میں بڑے واضح دلیل جن سے حق اور باطل میں تمیز ہو سکی، لیکن جب دلائل کی بجلی چمکتی ہے تو منافق یجعلوا اصابعہم کرتے ہیں، یعنی ڈالتے اپنی انگلیاں فی اذانہم اپنے کانوں میں، من الصواعق اور بجلی کی وجہ سے، کیونکہ جب بجلی گرتی ہے تو ان سے آدمی مر جاتے، جانور بھی، اور بھی بڑا نقصان ہوتا ہے، تو یہ قرآن کریم کی دلیل کو بجلی سمجھتے ہیں۔ حذر الموت، موت کے ڈر سے ایسا کرتے ہیں، ان میں سے طاقت نہیں ہے کہ قرآن کریم کی آیات سنیں، اس لیے کانوں میں انگلیاں دے لیتے ہیں۔ اور 7ویں پارے میں وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، جب کافر قرآن پاک کو سننے سے منع کرتے ہیں اور وہ خود قرآن کریم سے دور بھاگتے ہیں اور کہتے ہیں لا تسمعوا لهذا القرآن، نہ سنیں قرآن کو، اور جب قرآن کی تلاوت ہو رہی ہو تو وَالْغَوْا فِيهِ، شور مچاؤ تاکہ کوئی اور بھی نہ سن سکے، وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ، اور اللہ تعالیٰ گھیرنے والا ہے کافروں کو قدرت کے لحاظ سے بھی، علم کے اعتبار سے بھی۔ یکاد البرق، قریب ہے کہ وہ بجلی، یخطف ابصارہم، اچک لے ان کے آنکھوں کو، اور بجلی اتنی تیز ہے کہ ان کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دے۔ حکماء نے لکھا ہے کہ جب بجلی چمکے تو ان کی طرف نہ دیکھو، اور اتباع نے بھی لکھا ہے کہ ان کی چمک اتنی تیز ہوتی ہے کہ ان کی طرف دیکھنے سے بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ اس طرح سورج گرہن ہو تو اس وقت سورج کی طرف دیکھنے سے بھی بینائی ختم ہو جاتی ہے۔ نظام قدرت بڑا عجیب ہے۔ فرمایا کلما اضاء لہم، جب کبھی روشنی ہوتی ہے ان کے لیے بجلی کی چمکنے سے، مشوا فیہ، اس میں چل پڑتے ہیں، وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ، اور جب اندھیرا چھا جاتا ہے ان پر، قاموا، تو ٹھہر جاتے، اور بعض اردات نے ان کا یہ مطلب بھی بیان کیا کہ ان منافقوں کو جب مال غنیمت میں سے یا صدقہ خیرات اور مال زکوٰۃ میں سے کچھ مل جاتے تو ان کی چمک سے فائدہ اٹھاتے ہوئے چل پڑتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کچھ نہیں ملتا تو اندھیرا چھا جاتے تو ٹھہر جاتے، اور کافروں کو کہتے ہیں ان معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہے، لَذَهَبَ بِسَمْعِهِمْ، البتہ لے جائے ان کے آنکھوں کو، وابصارہم، اور ان کے کانوں کو، وابصارہم، ان کے آنکھوں کو، ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر قادر ہے۔